السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا جانے کوئی کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ پیارے مسلمانوں، ہم یکم ماہ غوثیت یعنی ربیع الاخر کی پہلی تاریخ سے ہی محفل غوثیت کو سجاتے چلے آ رہے ہیں، اور آج ہماری یہ تیسری محفل ہے۔ ہم نے پچھلی دو محفلوں میں سرکار غوث پاک کے مناقب اور آپ کی تشریف آوری کے متعلق گفتگو کی تھی کہ کس کس ہستی نے، چاہے وہ حضرت خواجہ جنید بغدادی ہوں، چاہے خواجہ حسن بصری ہوں، چاہے وہ سرکار امام جعفر الصادق ہوں، جتنے بھی آپ کے پہلے کے بھی اولیاء کرام گزرے، انہوں نے سرکار غوث پاک کی تشریف آوری کے متعلق بشارتیں دی۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں سرکار غوث پاک کے وقت میں جو غوث وقت تھے، انہوں نے سرکار غوث پاک کے متعلق کیا فرمایا۔ امام ابو سعید عبداللہ ابن ابو اسرون شافعی نے بیان فرمایا کہ میں بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا، ابن سقا مدرسہ نظامیہ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ یہ وہی مدرسہ نظامیہ ہے جہاں غوث پاک نے تعلیم بھی حاصل کی اور پھر وہیں پہ پڑھایا، جسے غوث پاک کا مدرسہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس مدرسے کی یہ برکت تھی کہ ایک مرید کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد کے اوپر عذاب ہو رہا۔ تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کیا فرمایا، غوث پاک نے، کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، میرے والد آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزرے۔ اتنا بتانا تھا کہ اگلی رات انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو ہرا جبہ پہنے ہوئے تھے، اور فرماتے شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا کی برکت سے اللہ نے میرا عذاب ہٹا لیا ہے۔ تو اگر کوئی غوث پاک کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے اور غوث پاک اس کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر سے عذاب تک ہٹاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسی مدرسہ نظامیہ میں کون پڑھتا تھا؟ ابن سقا۔ کون پڑھتے تھے؟ امام ابو سعید عبداللہ ابن ابو اسرون شافعی بیان کرتے کہ وہ خود اور ابن سقا کیا کرتے تھے؟ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم یافتہ تھے۔ ہم لوگ عبادت کرتے اور بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ بغداد میں ایک صاحب کو غوث کہا جاتا تھا، اور ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہے ظاہر ہو جائے اور جب چاہے غائب ہو جائے۔ تو ایک دن میں اور ابن سقا اپنی نوعمری کی حالت میں، یعنی کہ نئی ہماری عمر تھی، نوعمری کی حالت میں ہم لوگ کیا کیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ہم تینوں لوگ غوث وقت کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابن سقا نے کہا، آج ابن سقا نے کیا کہا کہ جو غوث وقت ہے میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک تو برکت حاصل کرنے جا رہا، اوپر سے شک کر رہا ان کی ذات پہ۔ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن اسرون کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پہلا تو پوری طریقے سے کیا کیا، ان کی یہ کہہ دیا کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ دوسرے جو ابن اسرون تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور جب سرکار غوث پاک سے پوچھا تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں، میں تو ان کی دیدار کی برکتوں کا منتظر رہوں گا۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہم ان غوث وقت کے یہاں حاضر ہوئے تو ان کو اپنی جگہ پر نہیں دیکھا، جہاں پر وہ بیٹھتے تھے مصلی پہ نہیں تھے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن سقا کی طرف غصے سے دیکھا اور فرمایا، انہی غوث وقت نے ابن سقا کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابن سقا، تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا
جس کا مجھے جواب بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے اللہ والوں کے اختیارات، ابن سقا، ابن اسرول اور سرکار غوث پاک کہاں مدرسے سے بات کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور غوث وقت کو خبر ہے کہ یہ کیا بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جلال کی حالت میں ابن سقا کو دیکھتے ہیں غوث وقت اور کہتے تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ مجھے جواب نہیں معلوم ہوگا۔ جب انہوں نے یہ چیز کہی اور فرماتے ہیں کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں، اور پھر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے، دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں، تمہارا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ خود ہی مسئلہ بھی بتا دیا اور خود ہی جواب بھی دے دیا۔ یہ اللہ والوں کی ذات، دیکھیے اللہ والوں کو اللہ نے بے پناہ اختیار دیے، بس ان کی ذات سے فیضان کو ہم لینے والے بن گئے، ہم لینے والے نہیں۔ ہم تو پریشان ہیں دنیا میں کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، میں یہ چاہتا تھا ہو جائے، میں یہ چاہتا تھا ہو جائے۔ ارے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیوں پریشان ہیں آج دنیا میں؟ ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان ڈپریس ہے کہ بتاؤ میں تو زندگی میں کچھ کر ہی نہیں پایا، میں تو یہ نہیں کر پایا، وہ نہیں کر پایا۔ ارے انسان وہ کر پاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان کی تو کوئی ہستی اور حیثیت ہے ہی نہیں کہ انسان کچھ کرے، لیکن انسان پریشان رہتا ہے کہ میں ایسا کر لوں، میں ویسا کر لوں، میں یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ میرے والد اور میں تو چاہتا کہ میں بایو ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں بہت آگے چلا جاؤں، میری بھی پوری پلاننگ تھی۔ سن 2014 میں میرا پاسپورٹ تیار ہو گیا تھا اور میں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ میرا پہلا کیمپس پلیسمنٹ بھی ہو گیا تھا، اور یہ تھا کہ 1-2 سال تک جاب کرنے کے بعد انشاءاللہ کینیڈا یا جرمنی میں جا کے بایو ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں اپنا ایک مقام بنائیں گے۔ لیکن وہ ہو پاتا اس کے پہلے دین کا سفر شروع ہو گیا، ایسے بیانات شروع ہو گئے، اتنی جگہ بیانات شروع ہو گئے کہ پھر یہ مناسب نہیں لگا کہ اس حقیر دنیا کے لیے اس عظیم کام کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ سوچا تھا، ہم نے اپنے لیے وہ سوچا تھا۔ اللہ وہ دیتا ہے جو بہتر ہوتا ہے بندے کے لیے، یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ارے ایسا نہیں ہوا، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اے بندے تو صبر تو کر، اللہ نے پردے غیب میں تیرے لیے کیا چھپایا ہوا ہے تجھے معلوم ہی نہیں۔ تو یہ اللہ والے، یہ اللہ کی رضا میں، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو جو غوث وقت ہوتے ہیں ابن سقا کو دیکھ کے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ، اور میں تیرے اندر کفر کی آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابن اسرود سے کہ میں تیرے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تیری گردن تک دنیا اتنا غبار تیرے اوپر کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں تو ڈوب جائے گا، اور یہ بدلہ ہے تیری بے ادبی کا۔ یعنی اللہ والوں کی شان میں بے ادبی بہت بڑا سمجھ لیجئے ایک نقصان کے باعث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ تو کہا دونوں کی بے ادبیوں کے متعلق، ایک کو کہا تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے کو کیا کہا کہ دنیا تیرے اوپر اتنا غبار کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں تو ڈوبا رہے گا۔ پھر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف نظر کی اور فرمایا، آپ کو نزدیک بلا کر ان کی عزت کی اور فرمایا اے عبد القادر، بے شک آپ نے اپنے اچھے ادب سے اللہ و رسول کو راضی کیا۔ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد کے مجمع میں کرسی پر واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پہ ہے، اور تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہیں۔ وہ غوث یہ کہہ کر نگاہوں سے غائب ہو گئے، ہم نے پھر انہیں نہیں دیکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی پر تو ولایت اور عزت کے نشان ظاہر ہو چکے تھے، وہ اللہ کے نزدیکی میں ہے، اور خاص و عام ان پر جمع ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ پیر دنیا کے ہر ولی اللہ کی گردن پہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ابن سقا ایک نصرانی بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہو گیا اور اس سے نکاح کی درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا پہلے نصرانی ہونا پڑے گا۔ ابن سقا کیا ہو گیا؟ نصرانی ہو گیا۔ غوث وقت نے کہا تھا نا، یہی تو کہا تھا غوث وقت نے کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ ابن سقا نصرانی ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اس کے بعد
فرماتے ہیں میری یہ حال ہوئی، چنانچہ میرا یہ حال ہوا کہ میں دمشق چلا گیا اور وہاں سلطان نور الدین نے محکمہ وقف کا افسر بنا دیا اور دنیا بہت زیادہ میری طرف آئی اور ان غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں سچ ہوا، یعنی انہوں نے جو فرمایا تھا۔ اور یہ تینوں کا حال کس وجہ سے ہوا، یہ آپ سب سے پہلے غور کیجئے۔ ادب، ولی اللہ، بزرگ، پیر و مرشد، استاد، ماں باپ، یہ سارے کے ساری وہ ہستیاں ہیں کہ جو سب سے زیادہ ادب کے مستحق ہیں۔ آج ہم اپنے استاد، آج ہم اپنے پیر و مرشد، آج ہم ولی اللہ، اولیاء اللہ، آج ہم اپنے والدین، ہم کیا کرتے ہیں، ان کا جو مقام ہے اور جس عزت کی یہ مستحق ہے ہم اس سے دور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان حال ہیں۔ شیخ ابو الحسن اور شیخ ماجد قردی کا بیان ہے، ایک مرتبہ تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد قاقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واضح و نصیحت فرما رہے تھے۔ سرکار غوث پاک بھی طالب علمی کا آپ کا زمانہ تھا، تو ایک مرتبہ سرکار غوث پاک ان کی مجلس میں گئے تو آپ نے دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ اس لڑکے کو مجلس سے ترنت باہر کر دو۔ سارے لوگوں نے پکڑا، آپ کو باہر کر دیا۔ پھر آپ واز فرمانے لگے تو غوث پاک پھر دوبارہ آ کے کھڑے ہو گئے، پھر آپ کی نظر پڑی، آپ نے کہا اس لڑکے کو مجلس سے باہر کرو۔ لوگ پھر پکڑ کے لے کر سب لوگ دیکھنے لگے کون ہے یہ، پھر اٹھا کے باہر کر دیا گیا۔ پھر تیبارہ غوث پاک چلے آئے، جب تیبارہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو منبر کے پاس جب غوث پاک کو لے آیا گیا، اس وقت حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، میں نے جو اس لڑکے کو اپنے مجلس سے 2 بار نکلوایا تو جلیل کرنے کی وجہ سے نہیں نکلوایا تھا، بلکہ کس لیے، تاکہ تم خوب جان لو اور پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ اے بغداد والو، اللہ کے اس عظیم الشان ولی کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہی وہ ہے جن کو میرے بعد قطبیت کا درجہ دیا جائے گا۔ مجھے رب تعالیٰ کی عزت بزرگی کی قسم ہے، ان کے سر پر حق کی تجلی ہے جس کی کرنیں پورب اور پشچم سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ پھر حضرت تاج العارفین نے سرکار غوث پاک کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹے عبد القادر، اب وقت ہمارے لیے، ابھی وقت ہمارا ہے، آئندہ وقت تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور اے بیٹا عبد القادر، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم بغداد شریف میں واز کر رہے ہو اور تم اپنے واز کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو تمہارے اس اعلان پر تمام اولیاء کرام نے ادب کے ساتھ اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت تاج العارفین نے فرمایا کہ اے بیٹا عبد القادر، ہر مرغ بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، مگر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا۔ ہر ولی کا دور آتا ہے جو ان کا وقت ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، ایک وقت گزر جاتا ہے، تو ہر ایک کا مرغ بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، مگر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا ہی رہے گا، یعنی تمہارا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مصلہ، قمیص، تسبیح، پیالہ اور عصا انہیں عنایت فرمایا۔ حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ آپ انہیں بیعت کر لیں، تو حضرت تاج العارفین نے فرمایا کہ ان کی پیشانی پر حضرت ابو سعید محجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ 2 واقعات ہیں کہ جس سے ہم نے جانا کہ غوث وقت نے کیا پیشن گوئی کی تھی، اور تاج العارفین تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنے واز کی محفل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو پہچنوایا اور آپ کے مرتبے کے بارے میں بیان کیا۔ تو آج کی محفل میں جو 2 اہم ترین چیزیں ہم نے سیکھی، اول تو یہ کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ دوسری چیز یہ سیکھی کہ چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ پیر و مرشد ہو، چاہے وہ والدین ہو، ان کا جو ادب ہے، آپ ادب بجا لائیے، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیے کیسے آپ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ غالب ہے۔ جب زندگی میں میرا کوئی ایگزام یا کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ میں بہت پرابلم میں ہوتا تھا، تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ بار بار دہرانے لگتا تھا، لیٹے بیٹھے اٹھے،
کہ کافی ہے میرے لیے اللہ کا نام جو کارساز ہے تمام جہان والوں کا، کہ ہمارے لیے تو اللہ کا نام ہی کافی ہے، وہ تو تمام جہانوں کا کارساز ہے۔ تو پیارے یہ جان لیجئے کہ آج کی اس محفل، آج کی اس گفتگو میں ہم نے دو اہم ترین چیزیں سیکھی، ادب، اور دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ کیا انداز ہے اور کیا انداز ہونا چاہیے ہمارا وہ لوگ جن کے ساتھ ہمیں ادب کا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہم نے یہ جان لی کہ سرکار غوث پاک کی ذات کتنی بلند و بالا ہے کہ اس دور کے جو درجہ غوثیت پہ فائز ہیں وہ بھی آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جو درجہ قطبیت پر فائز ہیں وہ بھی آپ کی تعظیم اور آپ کی بلندی کا بیان کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے یہ ساری چیزیں جانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ربیع الغوثیت کہ اس بابرکت مہینے میں انشاءاللہ ہم لوگ پورا مہینہ کوشش کریں گے سرکار غوث پاک کی تعلیمات، ابھی ہم نے ابتدا کی ہے کہ غوث پاک کے متعلق کیا کیا تشریف، ابھی ہم گفتگو کریں گے جب آپ پیدا ہوئے تو کیا حالات تھے، پھر بچپن کا زمانہ، پھر جوانی کا وقت، پھر آپ کی عبادات، ریاضات، مجاہدات، پھر آپ کا وعظ، پھر آپ کی دینی خدمات، پھر اس کے بعد آپ نے کس طریقے آپ کی تعلیمات، آپ کی اہل و عیال، یہ تمام تر آپ کی کرامتیں، یہ انشاءاللہ یہ پورا کا پورا مہینہ ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار غوث پاک کے فیض و برکات اور فیضان میں معطر ہو کے گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ سننے کی اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا جانے کوئی کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ پیارے مسلمانوں، ہم یکم ماہ غوثیت یعنی ربیع الاخر کی پہلی تاریخ سے ہی محفل غوثیت کو سجاتے چلے آ رہے ہیں، اور آج ہماری یہ تیسری محفل ہے۔ ہم نے پچھلی دو محفلوں میں سرکار غوث پاک کے مناقب اور آپ کی تشریف آوری کے متعلق گفتگو کی تھی کہ کس کس ہستی نے، چاہے وہ حضرت خواجہ جنید بغدادی ہوں، چاہے خواجہ حسن بصری ہوں، چاہے وہ سرکار امام جعفر الصادق ہوں، جتنے بھی آپ کے پہلے کے بھی اولیاء کرام گزرے، انہوں نے سرکار غوث پاک کی تشریف آوری کے متعلق بشارتیں دی۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں سرکار غوث پاک کے وقت میں جو غوث وقت تھے، انہوں نے سرکار غوث پاک کے متعلق کیا فرمایا۔ امام ابو سعید عبداللہ ابن ابو اسرون شافعی نے بیان فرمایا کہ میں بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا، ابن سقا مدرسہ نظامیہ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ یہ وہی مدرسہ نظامیہ ہے جہاں غوث پاک نے تعلیم بھی حاصل کی اور پھر وہیں پہ پڑھایا، جسے غوث پاک کا مدرسہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس مدرسے کی یہ برکت تھی کہ ایک مرید کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کیا فرمایا، غوث پاک نے، کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے ہیں؟ تو فرمایا ہاں میرے والد آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزرے۔ اتنا بتانا تھا کہ اگلی رات انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو ہرا جبہ پہنے ہوئے تھے، اور فرماتے شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا کی برکت سے اللہ نے میرا عذاب ہٹا لیا ہے۔ تو اگر کوئی غوث پاک کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے اور غوث پاک اس کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر سے عذاب تک ہٹاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسی مدرسہ نظامیہ میں کون پڑھتا تھا؟ ابن سقا۔ کون پڑھتے تھے؟ امام ابو سعید عبداللہ ابن ابو اسرون شافعی بیان کرتے کہ وہ خود اور ابن سقا
کیا کرتے تھے؟ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم یافتہ تھے، ہم لوگ عبادت کرتے اور بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ بغداد میں ایک صاحب کو غوث کہا جاتا تھا، اور ان کی کرامت مشہور تھی کہ جب چاہے ظاہر ہو جائے اور جب چاہے غائب ہو جائے۔ تو ایک دن میں اور ابن سقا اپنی نوعمری کی حالت میں، یعنی کہ نئی نئی ہماری عمر تھی، نوعمری کی حالت میں ہم لوگ کیا کیے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ہم تینوں لوگ غوث وقت کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابن سقا نے کہا، آج ابن سقا نے کیا کہا کہ جو غوث وقت ہے میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک تو برکت حاصل کرنے جا رہا، اوپر سے شک کر رہا ان کی ذات پہ۔ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن اسرون کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پہلا تو پوری طریقے سے کیا کیا، ان کی یہ کہہ دیا کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ دوسرے جو ابن اسرون تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور جب سرکار غوث پاک سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں، میں تو ان کی دیدار کی برکتوں کا منتظر رہوں گا۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہم ان غوث وقت کے یہاں حاضر ہوئے تو ان کو اپنی جگہ پر نہیں دیکھا، جہاں پر وہ بیٹھتے تھے مصلی پہ نہیں تھے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن سقا کی طرف غصے سے دیکھا اور فرمایا، وہی غوث وقت نے ابن سقا کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابن سقا، تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا جس کا مجھے جواب بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے اللہ والوں کے اختیارات۔ ابن سقا، ابن اسرون اور سرکار غوث پاک کہاں مدرسے سے بات کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور غوث وقت کو خبر ہے کہ یہ کیا بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جلال کی حالت میں ابن سقا کو دیکھتے ہیں غوث وقت اور کہتے ہیں، تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ مجھے جواب نہیں معلوم ہوگا۔ جب انہوں نے یہ چیز کہی اور فرماتے ہیں کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں، اور پھر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے، دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں، تمہارا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ خود ہی مسئلہ بھی بتا دیا اور خود ہی جواب بھی دے دیا۔ یہ اللہ والوں کی ذات، دیکھیے اللہ والوں کو اللہ نے بے پناہ اختیار دیے، بس ان کی ذات سے فیضان کو ہم لینے والے بن گئے۔ ہم لینے والے نہیں، ہم تو پریشان ہیں دنیا میں کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، میں یہ چاہتا تھا ہو جائے، میں یہ چاہتا تھا ہو جائے۔ ارے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیوں پریشان ہیں آج دنیا میں؟ ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان ڈپریس ہے کہ بتاؤ میں تو زندگی میں کچھ کر ہی نہیں پایا، میں تو یہ نہیں کر پایا، وہ نہیں کر پایا۔ ارے انسان وہ کر پاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان کی تو کوئی ہستی اور حیثیت ہے ہی نہیں کہ انسان کچھ کرے، لیکن انسان پریشان رہتا ہے کہ میں ایسا کر لوں، میں ویسا کر لوں، میں یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ میرے والد اور میں تو چاہتا کہ میں بایو ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں بہت آگے چلا جاؤں۔ میری بھی پوری پلاننگ تھی، سن 2014 میں میرا پاسپورٹ تیار ہو گیا تھا، اور میں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ میرا پہلا کیمپس پلیسمنٹ بھی ہو گیا تھا، اور یہ تھا کہ 1-2 سال تک جاب کرنے کے بعد انشاءاللہ کینیڈا یا جرمنی میں جا کے بایو ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں اپنا ایک مقام بنائیں گے۔ لیکن وہ ہو پاتا اس کے پہلے دین کا سفر شروع ہو گیا۔ ایسے بیانات شروع ہو گئے، اتنی جگہ بیانات شروع ہو گئے کہ پھر یہ مناسب نہیں لگا کہ اس حقیر دنیا کے لیے اس عظیم کام کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ سوچا تھا، ہم نے اپنے لیے وہ سوچا تھا۔ اللہ وہ دیتا ہے جو بہتر ہوتا ہے بندے کے لیے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ارے ایسا نہیں ہوا، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اے بندے تو صبر تو کر، اللہ نے پردہ غیب میں تیرے لیے کیا چھپایا ہوا ہے تجھے معلوم ہی نہیں۔ تو یہ اللہ والے، یہ اللہ کی رضا میں، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو جو غوث وقت ہوتے ہیں ابن سقا کو دیکھ کے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ، اور میں تیرے اندر کفر کی آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد
دوسرے کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابن اسرود سے کہ میں تیرے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تیری گردن تک دنیا اتنا غبار تیرے اوپر کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں تو ڈوب جائے گا، اور یہ بدلہ ہے تیری بے ادبی کا۔ یعنی اللہ والوں کی شان میں بے ادبی بہت بڑا سمجھ لیجئے ایک نقصان کے باعث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ تو کہا دونوں کی بے ادبیوں کے متعلق، ایک کو کہا تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے کو کیا کہا کہ دنیا تیرے اوپر اتنا غبر کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں تو ڈوبا رہے گا۔ پھر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف نظر کی اور فرمایا، آپ کو نزدیک بلا کر ان کی عزت کی اور فرمایا، اے عبد القادر، بے شک آپ نے اپنے اچھے ادب سے اللہ و رسول کو راضی کیا۔ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد کے مجمع میں کرسی پر واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پہ ہے، اور تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہیں۔ وہ غوث یہ کہہ کر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ ہم نے پھر انہیں نہیں دیکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی پر تو ولایت اور عزت کے نشان ظاہر ہو چکے تھے، وہ اللہ کے نزدیکی میں ہے، اور خاص و عام ان پر جمع ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ پیر دنیا کے ہر ولی اللہ کی گردن پہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ابن سقا ایک نصرانی بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہو گیا اور اس سے نکاح کی درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا پہلے نصرانی ہونا پڑے گا۔ ابن سقا کیا ہو گیا؟ نصرانی ہو گیا۔ غوث وقت نے کہا تھا نا، یہی تو کہا تھا غوث وقت نے کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ ابن سقا نصرانی ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میری یہ حال ہوئی، چنانچہ میرا یہ حال ہوا کہ میں دمشق چلا گیا اور وہاں سلطان نور الدین نے محکمہ وقف کا افسر بنا دیا، اور دنیا بہت زیادہ میری طرف آئی، اور ان غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں سچ ہوا۔ یعنی انہوں نے جو فرمایا تھا، اور یہ تینوں کا حال کس وجہ سے ہوا، یہ آپ سب سے پہلے غور کیجئے۔ ادب، ولی اللہ، بزرگ، پیر و مرشد، استاد، ماں باپ، یہ سارے کے ساری وہ ہستیاں ہیں کہ جو سب سے زیادہ ادب کے مستحق ہیں۔ آج ہم اپنے استاد، آج ہم اپنے پیر و مرشد، آج ہم ولی اللہ، اولیاء اللہ، آج ہم اپنے والدین، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو مقام ہے اور جس عزت کی مستحق ہے، ہم اس سے دور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان حال ہیں۔ شیخ ابو الحسن اور شیخ ماجد قردی کا بیان ہے، ایک مرتبہ تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد قاقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واضح و نصیحت فرما رہے تھے۔ سرکار غوث پاک بھی طالب علمی کا آپ کا زمانہ تھا، تو ایک مرتبہ سرکار غوث پاک ان کی مجلس میں گئے تو آپ نے دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ اس لڑکے کو مجلس سے ترنت باہر کر دو۔ سارے لوگوں نے پکڑا، آپ کو باہر کر دیا۔ پھر آپ واز فرمانے لگے تو غوث پاک پھر دوبارہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ کی نظر پڑی، آپ نے کہا اس لڑکے کو مجلس سے باہر کرو۔ لوگ پھر پکڑ کے لے گئے، سب لوگ دیکھنے لگے کون ہے یہ، پھر اٹھا کے باہر کر دیا گیا۔ پھر تیبارہ غوث پاک چلے آئے۔ جب تیبارہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو منبر کے پاس جب غوث پاک کو لے آیا گیا، اس وقت حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، میں نے جو اس لڑکے کو اپنے مجلس سے 2 بار نکلوایا تو جلیل کرنے کی وجہ سے نہیں نکلوایا تھا، بلکہ کس لیے؟ تاکہ تم خوب جان لو اور پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ اے بغداد والو، اللہ کے عظیم الشان ولی کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہی وہ ہے جن کو میرے بعد قطبیت کا درجہ دیا جائے گا۔ مجھے رب تعالیٰ کی عزت بزرگی کی قسم ہے، ان کے سر پر حق کی تجلی ہے جس کی کرنیں پورب اور پسچم سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ پھر حضرت تاج العارفین نے سرکار غوث پاک کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹے عبد القادر، اب وقت ہمارے لیے، ابھی وقت ہمارا ہے، آئندہ وقت تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور اے بیٹا عبد القادر، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم بغداد شریف میں واز کر رہے ہو، اور تم اپنے واز کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو تمہارے اس اعلان پر تمام اولیاء کرام نے ادب کے ساتھ اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔
بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت تاج العارفین نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، ہر مرغ بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، مگر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا۔ ہر ولی کا دور آتا ہے جو ان کا وقت ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، ایک وقت گزر جاتا ہے، تو ہر ایک کا مرغ بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، مگر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا ہی رہے گا، یعنی تمہارا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مصلہ، قمیص، تسبیح، پیالہ اور عصا انہیں عنایت فرمایا۔ حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ آپ انہیں بیعت کر لیں، تو حضرت تاج العارفین نے فرمایا کہ ان کی پیشانی پر حضرت ابو سعید محجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ دو واقعات ہیں کہ جس سے ہم نے جانا کہ غوث وقت نے کیا پیشن گوئی کی تھی، اور تاج العارفین تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنے واس کی محفل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو پہچنوایا اور آپ کے مرتبے کے بارے میں بیان کیا۔ تو آج کی محفل میں جو دو اہم ترین چیزیں ہم نے سیکھی، اول تو یہ کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ دوسری چیز یہ سیکھی کہ چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ پیر و مرشد ہو، چاہے وہ والدین ہو، ان کا جو ادب ہے، آپ ادب بجا لائیے، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیے کیسے آپ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ غالب ہے۔ جب زندگی میں میرا کوئی ایگزام یا کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ میں بہت پرابلم میں ہوتا تھا، تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ بار بار دہرانے لگتا تھا، لیٹے بیٹھے اٹھے، کہ کافی ہے میرے لیے اللہ کا نام جو کارساز ہے تمام جہان والوں کا۔ کہ ہمارے لیے تو اللہ کا نام ہی کافی ہے، وہ تو تمام جہانوں کا کارساز ہے۔ تو پیارے، یہ جان لیجئے کہ آج کی اس محفل، آج کی اس گفتگو میں ہم نے دو اہم ترین چیزیں سیکھی، ادب، اور دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ کیا انداز ہے اور کیا انداز ہونا چاہیے ہمارا، وہ لوگ جن کے ساتھ ہمیں ادب کا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہم نے یہ جان لی کہ سرکار غوث پاک کی ذات کتنی بلند و بالا ہے کہ اس دور کے جو درجہ غوثیت پہ فائز ہیں وہ بھی آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جو درجہ قطبیت پر فائز ہیں وہ بھی آپ کی تعظیم اور آپ کی بلندی کا بیان کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے یہ ساری چیزیں جانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ربیع الغوثیت کہ اس بابرکت مہینے میں انشاءاللہ ہم لوگ پورا مہینہ کوشش کریں گے سرکار غوث پاک کی تعلیمات، ابھی ہم نے ابتدا کی ہے کہ غوث پاک کے متعلق کیا کیا تشریف، ابھی ہم گفتگو کریں گے جب آپ پیدا ہوئے تو کیا حالات تھے، پھر بچپن کا زمانہ، پھر جوانی کا وقت، پھر آپ کی عبادات، ریاضات، مجاہدات، پھر آپ کا وعظ، پھر آپ کی دینی خدمات، پھر اس کے بعد آپ نے کس طرح آپ کی تعلیمات، آپ کی اہل و عیال، یہ تمام تر آپ کی کرامتیں، یہ انشاءاللہ یہ پورا کا پورا مہینہ ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار غوث پاک کے فیض و برکات اور فیضان میں معطر ہو کے گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ سننے کی اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول